بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت عزیز علیہ السلام کا نسب نامہ، زمانہ نبوت، انعام الہی اور بہت کچھ بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، جس سے آپ عین الیقین رکھنے والوں کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی بنا دیا گیا۔ 100 سال تک حالت وفات میں رہنے کے باوجود آپ علیہ السلام 40 سال والی حالت پر رہے، اور جب اپنے فرزندوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ فرزند بوڑھے نظر آتے اور آپ علیہ السلام جوان۔ قرآن پاک میں حضرت عزیز علیہ السلام کا تذکرہ 2 مقامات پر کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیات 259، سورۃ توبہ آیات 30 تا 31۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عزیز ہے، اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ یہ ہے: عزیز بن سوریک بن عدیہ بن ایوب بن درزنہ بن اری بن تکی بن اسبو بن فخاس بن آزر بن ہارون بن عمران۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیز علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت وہب بن نبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عزیز علیہ السلام سے فرمایا: اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہوں گا تو اسے برکت دوں گا، اور جب میں برکت دوں گا تو وہ 4تھی نسل تک پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ علیہ السلام سے زیادہ تورات کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت عزیز علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنا دیا، اور اس نشانی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے، اور بیٹے بوڑھے جبکہ آپ جوان تھے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں وفات دے دی، پھر 100 سال بعد اللہ پاک نے اسی جوانی کی حالت میں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو شام ملک میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور ایک حصے کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔
حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ یہی وہ پہلا فساد اور اس کا انجام ہے جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 4 میں کیا گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد کسی طرح حضرت عزیز علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری گدھے کو وہاں باندھا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصہ میں اللہ پاک نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی۔ بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت عزیز علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم حصہ ٹھہرا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے سوچ کر کہی کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا مر چکا ہے۔ اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے۔ اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا ہے۔ اس واقعے سے صاف صاف ظاہر ہوا ہے کہ ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، لیکن پھلوں، انگور کے شیرے اور خود حضرت عزیز علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر ختم ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی میتیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بار بار ایسا ہوا ہے
اور مزارات اولیاء اور قبور صالحین کے متعلق ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور خود حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس آیات میں جس واقعہ کا بیان ہے اس کے متعلق دیگر اقوال بھی ہیں، یعنی یہ کہ یہ واقعہ حضرت عزیز علیہ السلام کا نہیں بلکہ کسی اور نبی کا ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے، اور سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، لیکن عمر مبارک وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا، یہ عزیز کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیز کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیز ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیز علیہ السلام جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس عورت کی بینائی واپس آ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت عزیز علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اللہ پاک اپنے نبیوں کو ایسے معجزات سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد باندھی آپ علیہ السلام کو اپنی بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، اور آپ علیہ السلام کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں بلند آواز سے کہا، یہ حضرت عزیز علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، اس کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لیکن لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں سے چاند کی شکل بنی ہوئی تھی۔ کندھوں سے کپڑا ہٹا کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا اور کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر پہنچ کر تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اسے تقابل کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیز علیہ السلام کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنا لیا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا قرار دیا۔ اگرچہ آج کے زمانہ میں یہودیوں کا کسی ایسے گروہ کی موجودگی کا ہمیں علم نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور یہودیوں نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے۔ یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اونھے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔
اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔